بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا. یہ آیت نمبر 50 سے لے کر آیت نمبر 59 تک، یعنی کہ 59 تک سورت کا دوسرا حصہ ہے. اس میں بعض اس میں سب سے پہلے تو شیطان کی برائی بیان ہوگی اور شیطان کو اپنا دوست بنانے پر وعید ذکر ہوگی، اور انبیاء کو بھیجنے کا ذکر ہوگا، انبیاء کو بھیجنے کے مقصد کا ذکر ہوگا. اور یہ جو درمیان میں حصہ ہے، یہ ایک طرح سے سورت کے دو بڑے حصوں کے درمیان جو ہے وہ ایک آپ یہ کہہ لیں کہ ایک دو چیزوں کو جدا کرنے والا ایک حصہ ہے. یعنی کہ ایک تو سورت کا پہلے حصہ گزرا کہ جس کے اندر قریش کو جو ہے وہ زجر دیا گیا، ان کے سوال کا جواب تو ذکر کیا ہی گیا، لیکن اس کے اندر جس طرح کہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا وَضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ. تو یہ جو کیفیت تھی کہ قریش کے پاس جو ہے وہ چونکہ یہ مال اور جاہ موجود تھا، تو یہ جو واقعہ ذکر کیا دو افراد کا، یہ گویا کہ یہ قریش کو زجر دینے کے لیے تھا. اور اس سے آگے جو واقعہ ذکر ہوگا موسیٰ علیہ السلام کا، وہ اس میں یہود کے لیے جو ہے وہ ڈانٹ ہے، اس میں یہود کے لیے ڈانٹ ہے. تو اس کے ان دونوں کے درمیان میں یہ حصہ ہے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کریں، تو فسجدوا، انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، ابلیس کے علاوہ، کہ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. کان من الجن، اور یہ جو ابلیس ہے یہ جنات میں سے تھا. ففسق عن امر ربہ، وہ اپنے رب کے حکم سے خارج ہو گیا، اس نے اپنے رب کے حکم سے خروج کیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے باہر نکل گیا. اچھا، یہاں پر نا ایک یہاں پر سورہ کہف کے اندر آیا کان من الجن، تو اکثر جو جمہور سلف کا قول یہی ہے کہ یہ ابلیس جو ہے وہ جنات میں سے تھا، لیکن ایک دوسری رائے بھی موجود ہے، سلف سے ہی منقول ہے. بعض ایک دوسری رائے بھی ہے، اگرچہ وہ رائے واللہ عالم کو اتنی مضبوط معلوم نہیں ہوتی، لیکن منقول ہے، ایک دوسری رائے بھی منقول ہے. یعنی کہ بعض دوسرے لوگوں کی رائے یہ ہے کہ وہ فرشتوں میں سے ہی تھا، جنات میں سے نہیں تھا. اور پھر اس کا جو ہے وہ اس کا معنی وہ کچھ اور کرتے ہیں. بہرحال کان من الجن ففسق عن امر ربہ، یہ بات زیادہ مناسب اسی لیے نہیں ہے کہ یہاں پر صراحت کے ساتھ جو موجود ہے اس کو اس کے کسی اور معنی کے اوپر محمول کرنا یہ تھوڑا سا دور کی تعویل ہے. ٹھیک ہے، تو صریح معنی ہے اور جو جمہور سلف کا موقف ہے وہی درست ہے. کان من الجن ففسق عن امر ربہ، اب چونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو ہے وہ نکل گیا، تو افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو، افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، کیا افتتخذونہ وذریتہ، کیا تم بناؤ گے اسے اور اس کی ذریت کو، یعنی کہ اس کی اتباع کرنے والوں کو، اولیاء من دونی، اپنے اولیاء، معبود، مطاع، جن کی اطاعت کرو گے، من دونی، مجھے چھوڑ کر. حالانکہ بات یہ ہے، حال یہ ہے کہ وہم لکم عدو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں. یعنی کہ اس نے جو ہے وہ
اللہ تعالیٰ کے حکم پر آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، یعنی کہ جو تمہارے والد ہیں، تمہارے جو باپ ہیں، ان کی تکریم کرنے سے اس نے انکار کر دیا اللہ تعالیٰ کے حکم پر، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے نکل گیا۔ اب کیا تم جو ہے اسی کو اپنا دوست بنا لو گے، اور اسی کو جو ہے وہ تم اپنا معبود اور اپنا مطاع بنا لو گے؟ یعنی کہ تم اللہ کو چھوڑ کر اب اس کی بات ماننا شروع کر دو گے، حالانکہ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے، شیطان اور اس کی ذریت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کی ذریت بھی ہے، شیطان کی ذریت بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی اس بات پر دلیل ہے کہ وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ فرشتوں کے اندر توالد و تناسل کا سلسلہ نہیں ہے، جنات کے اندر توالد اور تناسل کا سلسلہ ہے، یعنی کہ بریڈنگ کا اور آگے ان کی نسل جو چلتی ہے، یہ سلسلہ فرشتوں کے اندر نہیں ہے، یہ جنات کے اندر ہے۔ تو اسی لیے اس کی ذریت ہونا یہ بھی اس بات پر دلیل ہے کہ وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا، بلکہ وہ جنات ہی میں سے تھا۔ بئس للظالمین بدلا، کس قدر برا ہے ظالموں کا جو ہے وہ، ظالموں کے لیے بدلہ جو ہے وہ کس قدر برا جو ہے وہ بدلہ ہے۔ یہاں پر بدلہ سے مراد ان کے اس عمل کی جزا بھی ہو سکتی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کتنی بری چیز کو، اللہ تعالیٰ کا جو سبسٹیٹیوٹ ہے، یا جو اللہ تعالیٰ کے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر انسان نے عبادت کی تو کس کی شیطان کی، تو یہ کس قدر برا اس کا جو ہے وہ بدل ہے جس کی طرف وہ گیا ہے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم وما کنت متخذ المضلین عدودا۔ اب جو ہے وہ اللہ رب العزت ان سب شیاطین، جنات وغیرہ کی عجز کو بیان کرتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے یہ میرے ساتھ تخلیق کے عمل میں بالکل بھی کوئی شریک نہیں تھے، ایسا نہیں ہے کہ تخلیق کے عمل میں یہ بھی میرے ساتھ شریک تھے، جو تم اب یہ سمجھ لو کہ یہ جو ہیں یہ بھی میرے ساتھ اس کائنات کو چلانے میں کوئی حصہ رکھتے ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ کائنات کو چلانے میں حصہ دار کیسے بن سکتے ہیں؟ یہ تو خود اپنی تخلیق کے وقت، یا آسمان اور زمین کی جب تخلیق کی ہے اس وقت ان میں سے کوئی بھی موجود نہیں تھا، اس وقت اس موقع کے اوپر میرے علاوہ اس کو تخلیق کرنے والا، یعنی کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی اور موجود نہیں تھا ان میں سے جو کہ اس سارے قصے کو جو ہے وہ دیکھ رہا ہو۔ ما اشہدتہم، میں نے ان کو گواہ نہیں بنایا تھا، خلق السماوات والارض، زمینوں، آسمانوں اور زمین کی تخلیق پر، ولا خلق انفسہم، اور نہ ہی ان کے اپنی تخلیق پر ان کو جو ہے وہ گواہ بنایا تھا، یعنی کہ جب ان کو ہم پیدا کر رہے تھے تو ایسا نہیں تھا کہ وہ خود اپنی تخلیق پر جو ہے وہ شاہد تھے، ایسے ہو بھی نہیں سکتا۔ تو اور ویسے بھی وما کنت متخذ المضلین عدودا، وما کنت متخذ المضلین عدودا، اور میں نہیں تھا متخذ المضلین، گمراہ کرنے والوں کو، عضودا، مددگار بنانے والا، میں ہوں بھی نہیں ایسا کہ میں ایسے لوگوں کو اپنا مددگار بناؤں۔ یہ جو المضلین کی قید ہے یہ قید اتفاقی ہے، قید احترازی نہیں ہے۔ قید اتفاقی اور قید احترازی کا فرق جو ہے وہ کئی مرتبہ بیان ہوا ہے، کسی کو یاد ہے؟ جی، قید اتفاقی اور قید احترازی کیا چیز ہے؟ سر میں تو پہلی بات سن رہا ہوں سر یہ۔ پہلی دفعہ سن رہے ہیں؟ جی سر آپ سے سنائیے گا اچھا اس سمیسٹر میں۔ جی، باقی لوگوں کو کچھ یاد ہے؟ سر آپ نے شاید یہی بتایا تھا کہ جو قید احترازی ہوتی ہے اصل میں مطلب جو قید ہوتی ہے وہ قید احترازی ہوتی ہے، لیکن اتفاقی شاید کسی اور وجہ سے لائی جاتی ہے، سر ذہن میں نہیں آ پا رہا۔ آپ نے بھی ایک دفعہ یہ کچھ سوال کیا ایگزامپلز تھا، دی تھی جی، جی میں نے کیا تھا۔ چلیں کم از کم یہ یاد ہے، یہ بھی غنیمت ہے۔ اچھا، مجھے یاد ہوتا ہے کہ کس کس نے جو ہے وہ کیا سوال میں کیا نے تھا۔ وہ والا لیکچر تو نہیں، جی، کیا کہہ رہی ہیں ایمن؟ آپ سر کیا آپ کہہ نے رہی کچھ ایگزامپلز دی تھی لیکن ہیں؟ جی ایمن، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ سر میں یہ کہہ رہی ہوں کہ میں نے پہلے سر میں یہ کہہ رہی ہوں کہ میں نے پہلے تو نہیں کسی لیکچر میں یہ سنا، کیونکہ میں آپ کی نیو اسٹوڈنٹ ہی ہوں، لیکن اس کانٹیکٹ سے یہ لگتا ہے کہ یعنی یہ اتفاقی طور پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں ایسے لوگوں کو اپنا مددگار نہیں بناتا، کیونکہ کانٹیکسٹ میں شیطان کی بات چل رہی ہے، ورنہ تو اللہ تعالیٰ تو کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے، اللہ کسی کو بھی مددگار جی نہ بھی بنائے تو اللہ تو غنی ہے۔ جی، بارک اللہ فیکم، یہی مطلب ہے اس کا،
ٹھیک ہے، یہ قید اتفاقی اور قید احترازی، اس میں یہی فرق ہوتا ہے کہ اس کا یعنی کہ وما کنت متخذ المضلین عدودا، میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار نہیں بنا لیتا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو گمراہ کرنے والے نہیں ہوتے ان کو اللہ تعالیٰ اپنا مددگار بنا لیتا ہے، نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے. ٹھیک ہے، جس طرح وہ مثال میں نے دی تھی، وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ. ٹھیک ہے، غالباً امجد بھائی نے بھی سوال کیا تھا ایک دفعہ یہ، یا امجد بھائی نے غالباً یہ سوال کیا تھا اس حوالے سے. اور کون سی آیت کے بارے میں کیا تھا؟ جی وہ شیخ صاحب میں نے کہا تھا کہ وہ جو انبیاء کا قتل کرتے ہیں ہاں، کیا بات ہوئی تھی مجھے یاد نہیں ہے. یہ جی انبیاء کے قتل کے بارے میں نے پوچھا تھا کہ وہ بغیر حق انبیاء کا ہاں، قتل بارک کرتے ہیں. اللہ فیک، بارک اللہ فیک، حیاکم اللہ. وہ یہ سوال تھا کہ وہ تھا نا کہ انبیاء کو بغیر حق کے قتل کرتے ہیں، تو امجد بھائی نے پوچھا تھا کہ انبیاء کا قتل تو بغیر حق کا ہی ہوتا ہے، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی قتل ایسا بھی ہو سکتا ہے جو حق کے ساتھ ہو انبیاء کا؟ ٹھیک ہے، تو پھر تب یہ بات ہوئی تھی. حیاکم اللہ. اسی لیے یا جماعت الخیر، ہم یہاں پر جو پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، ہم صرف تفسیر نہیں پڑھ رہے ہوتے، اس میں بعض دفعہ جو ہے وہ کچھ ایسی باتیں بھی ذکر ہو جاتی ہیں کہ جو قواعد کی حیثیت رکھتی ہیں، قواعد کی حیثیت رکھتی ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ کو صرف اسی آیت کے اندر فائدہ دے گی، وہ ایک قاعدہ اور ایک اصول ہوتا ہے جو آپ کو پورے قرآن میں فائدہ دے. ٹھیک ہے، تو اسی لیے مطلب تفسیر اور تفسیر بھی آپ کو پتہ ہے ہم بہت زیادہ طویل تفسیر تو کرتے بھی نہیں ہے، ہم تو موٹی موٹی بات کرتے ہیں، ترجمہ کرتے ہیں. کسی جگہ پر کوئی اگر کوئی بات کسی جگہ پر کرنے والی ہو تو وہ بات کر لیتے ہیں، باقی ہم بہت زیادہ تفصیلات میں تو نہیں جاتے. لیکن یہ جو اس طرح کے قواعد ہوتے ہیں نا، یہ آپ کو بہت ساری جگہوں پر فائدہ دیں گے. ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ کو اسی آیت میں فائدہ دیں گے، بلکہ یہ اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں یہ پورے قرآن میں فائدہ دیتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس طرح کی کوئی بات ہو تو اس کو لکھ لیا کریں، اس کو نوٹ کر لیا کریں. اور ایک اور بات بھی یاد رکھیں کہ یہ بڑا عجیب معاملہ ہوتا ہے. وہ یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ایک چیز ہم خود بیان کرتے ہیں، مطلب پڑھانے والا خود ایک چیز کو بیان کرتا ہے لیکن اس کے بعد اس کو وہ چیز بھول جاتی ہے. یہ بھی ہوتا ہے، کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم نے کلاس کی تیاری کرتے ہوئے کوئی چیز پڑھی ہے، اب اس وقت وہ چیز ذہن میں ہے. اب جب کلاس پڑھاتے ہوئے وہ چیز جو ہے وہ چونکہ تازہ تازہ کسی جگہ پر پڑھی تھی، وہ بیان کر دی. اب وہ بیان تو کر دی لیکن بیان کرنے کے بعد خود وہ چیز انسان کو بھول جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اسی لیے سلف کے ہاں یہ مقولہ مشہور تھا کہ العلم صید والکتابۃ قیدہ. العلم صید والکتابۃ قیدہ. کیا مطلب ہے اس کا؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ العلم صید والکتابۃ قیدہ. جی امجد بھائی. یہ شیخ صاحب اس کا مطلب ہے کہ جو شکار ہوتا ہے وہ اس کو جب قید کیا جاتا ہے ہاں، یہ اس کا قید مطلب یہ ہے کہ علم جو ہے نا، علم اس ایک شکار کی طرح ہے، کو اور قید اس کو کرو. لکھ لینا جو ہے وہ اس کو قید کر لینے کی طرح ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ پھر بعد میں بعض دفعہ باتیں بھول جاتی ہیں انسان کو. یہ امام شافی کا قول ہے شیخ صاحب. ہاں، غالباً امام شافعی کا ہے. اچھا جی، سر قید اتفاقی کو ایک دفعہ پلیز ایکسپلین کر دیں. قید اتفاقی جس طرح وہ ہے نا، وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، چوتھے پارے کے آخر میں، کہ وہ تمہاری ربیبائیں، اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، وہ ربیبائیں جو تمہاری گود میں ہوتی ہیں، تمہاری ان بیویوں سے جن کے ساتھ تم تعلق قائم کر چکے ہو، تو وہ ربیبائیں جو ہیں وہ حرام ہیں تمہارے اوپر. تو اب سوال یہ ہے کہ اگر وہ گود میں نہ ہو تو کیا پھر وہ حرام نہیں ہے؟ نہیں، حرام ہے تب بھی. تو پھر اس کا کیا مطلب ہوا اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم؟ سر ویسے ہی مینشن کیا اس کا. ویسے ہی نہیں، اس کو ہم کہتے ہیں مطلب ویسے ہی تو نہیں ہوتی کوئی بھی چیز قرآن مجید میں، لیکن اس کو کہتے ہیں یہ قید ہے، لیکن یہ قید اتفاقی ہے، قید احترازی نہیں ہے. ٹھیک ہے، جی. اچھا جی. ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، اور وہ دن
اس دن کیا ہوگا جس دن یقولو اللہ رب العزت کہے گا نادو پکار لو بلاؤ اب شرکائی میرے شرکا کو الذین زعمتم جو تمہارے گمان میں میرے شرکا تھے، حقیقت حال میں نہیں، جو تمہارے گمان میں میرے شرکا تھے ان کو آج پکارو، فدعوہم تو پس یہ ان کو آوازیں دیں گے، فلم یستجیبوا لہم وہ ان کی کوئی بھی مدد نہیں کر سکیں گے، وجعلنا بینہم موبقا اور ان کے درمیان جو ہے ان کے درمیان پکارنے والوں کے درمیان اور جن کو پکارا جا رہا ہے ان کے درمیان ہلاکت جو ہے وہ حائل ہو جائے گی، موبقا ہلاکت کی جگہ کو کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہاں پر شرکائی سے مراد صالحین ہیں، وہ صالحین کے جن کو لوگ اللہ تعالیٰ کا شریک سمجھتے تھے، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کو یہ عام ہے، ہر طرح کے شرکا جو لوگوں نے بنا رکھے تھے چاہے وہ صالحین میں سے ہوں یا چاہے وہ صالحین میں سے نہ ہوں۔ وَرَأَ الْمُجْرِمُونَ النَّارَ یہ بھی تخویف ہے، اور مجرم لوگ جو ہے وہ جب آگ کو دیکھ لیں گے تو فظنوا ان کو یقین آ جائے گا کہ انہم مواقعوها کہ اب وہ اس آگ میں گرنے ہی والے ہیں، ولم یجدوا عنہا مصریفا اور پھر وہ اس سے جو ہے وہ کوئی بھاگنے کی جگہ ان کو نہیں ملے گی۔ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ اور یقیناً ہم نے پھیر پھیر کر بیان کیے ہیں فی هذا القرآن اس قرآن میں للناس لوگوں کے لیے من کل مثل طرح طرح کے مضامین، ہر قسم کے مضامین، من کل مثل سے مراد ہے ہر قسم کے مضامین، کبھی جو ہے وہ تخویف ہوتی ہے، کبھی وعید ہوتی ہے، کبھی بشارت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کبھی ادلہ عقلیہ ہوتے ہیں، کبھی ادلہ نقلیہ ہوتے ہیں، یہ چیزیں آپ نے بار بار سنی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن میں طرح طرح کے مضامین جو ہے وہ پھیر پھیر کے بیان کیے ہیں۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا لیکن انسان جو ہے وہ سب سے بڑھ کر جھگڑالو ہے، سب سے بڑھ کر جھگڑالو ثابت ہوا ہے، یعنی کہ وہ باوجود اس کے کہ ہم نے اس کو سمجھانے کے لیے ہر طرح سے مضامین کو بیان کیا ہے لیکن وہ جو ہے وہ جھگڑالو ہے۔ جھگڑالو سے مراد یہ ہوتا ہے کہ عنادی ہے، عنادی ہے، وہ حق کو قبول نہیں کرتا بلکہ وہ عناد کی وجہ سے جھگڑا کرتا ہے، بحث اور مباحثہ کرتا ہے۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ اور لوگوں کو تو نہیں روکا، لوگوں کو روک نہیں رکھا أَن يُؤْمِنُوا اس چیز سے کہ وہ ایمان لے آئیں، إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ اس وقت کہ جب ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے، وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ اور اس چیز سے کہ وہ اللہ سے استغفار کر لیں اپنے شرک پر اور اپنے گناہوں پر۔ مگر کس چیز نے روک رکھا ہے؟ کیا اس چیز نے روک رکھا ہے کہ الا ان تأتیہم سنت الاولین کیا کہ ان کے پاس پچھلے لوگوں کی سنت آ جائے؟ پچھلے لوگوں کی سنت سے مراد ہے عمومی عذاب جو کہ سب لوگوں کا جو ہے وہ سب لوگوں کو تہ و بالا کر دے۔ الا ان تأتیہم سنت الاولین کہ ان کے پاس آ جائے پہلے لوگوں کی سنت، او یأتیہم العذاب قبولا یا پھر ان کے سامنے عذاب جو ہے وہ آ جائے جو کہ خصوصی عذاب ہو، عمومی عذاب نہ ہو، یعنی کہ کچھ لوگوں پر عذاب آ جائے اس حال میں کہ وہ اس کو دیکھ رہے ہوں۔ پچھلی آیت میں قرآن مجید کا ذکر کیا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ، اب یہاں پر جو ہے وہ اللہ رب العزت ذکر کرے گا ایک اور ہدایت کے ذریعے کا، اور وہ ہیں رسل۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ اور ہم نہیں بھیجتے رسولوں کو الا مگر بھیجتے ہیں مبشرین و منذرین خوشخبری سنانے والے بنا کر اور خبردار کرنے والے بنا کر۔ ہم تو انبیاء کو بھیجتے ہیں اس مقصد سے کہ وہ خوشخبری سنا دیں، اور یہ سورت کے شروع میں بھی بات ہوئی ہے نا کہ انبیاء جو ہیں وہ بشارت دینے کے لیے اور خبردار کرنے کے لیے آتے ہیں۔ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ اور وہ لوگ جو کہ کافر ہیں وہ جھگڑا کرتے ہیں باطل کے ساتھ، اپنے باطل کے ساتھ وہ جھگڑا کرنے لگ جاتے ہیں، لیکن ان کا یہ جھگڑا جو ہے وہ کوئی سمجھنے کی غرض سے نہیں ہوتا، تفہماً نہیں ہوتا، بلکہ یہ عناد کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو لیدحضوا بہ الحق ان کے جھگڑنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ حق کو نیچا کرنا چاہتے ہیں، حق کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ یہ کیوں کرتے ہیں؟ اصل بات یہ ہے کہ وَاتَّخَذُوا آیَاتِی وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا یہ میری آیات کو اور جس چیز سے یہ ڈرائے جاتے ہیں، جس چیز سے خبردار کیے جاتے ہیں اس کو یہ مذاق بنا لیتے ہیں۔ اب ایسا کرنے والا جو ہے یہ
بہت بڑا مجرم ہے جو یہ کرتا ہے کہ اللہ رب العزت کی آیات کو جو ہے وہ بجائے اس کے کہ ان سے فائدہ لینے کے وہ ان کو ان کا استہزاء کرتا ہے، اور ان کو ان کے مقابلے میں جو ہے وہ جھگڑا کرتا ہے اپنے عناد کی وجہ سے۔ تو فرمایا ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ جس کو اس کے رب کی آیات سے نصیحت کی جائے تو فاعرض عنها، وہ ان آیات سے اعراض کر لے۔ اعراض کرنا یعنی کہ کسی چیز کو اگنور کر دینا، کسی چیز کی طرف توجہ نہ کرنا، ٹھیک ہے، تو یہ جرم ہے۔ کفر کی ایک مستقل قسم جو ہے وہ کفر اعراض ہے، ٹھیک ہے۔ بعض دفعہ ہم جس چیز کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جہل ہے، وہ جہل نہیں ہوتا، وہ اعراض ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب ایسے معاشرے میں جہاں پر دین کے احکام عام ہوں، جہاں پر جو ہے وہ مساجد موجود ہوں، جہاں پر قرآن مجید کے تراجم ملتے ہوں، جہاں پر ہر طرح کی چیز انسان کے بس میں ہو، اس کے باوجود اگر ایک شخص جو ہے وہ قرآن مجید کو نہیں سیکھتا، ایک شخص جو ہے وہ اپنے دین کے بارے میں بالکل جاہل ہے، تو یہ وہ والی جہالت نہیں ہے کہ جس پر اللہ رب العزت جو ہے وہ جس پر جو ہے وہ اللہ رب العزت کے ہاں بندہ معذور ہوتا ہے، نہیں، یہ وہ جہالت نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے، یہ اعراض ہے۔ آپ کو بات سمجھ آ گئی یا نہیں؟ جی سر آگے۔ لوگ دنیا کی ہر چیز جو ہے وہ سیکھتے ہیں لیکن دین کو نہیں سیکھتے، تو یہ اعراض ہے، یہ جہل نہیں ہے۔ جی پوچھیں، کیا سوال ہے؟ سر یہ آیت نمبر 26 میں آیاتی وما انذروا ہزوا، یہاں پر جو وما انذروا ہے اس سے مراد آیات ہیں یا رسول؟ کیونکہ جس سے نہیں، ڈرایا جا رہا ہے وہ بھی یہ تو۔ وما انذروا سے مراد ہیں عذاب، عذاب وہ چیز کہ جس سے وہ ڈرائے جاتے ہیں، تو خبردار کیے جاتے ہیں، ظاہر ہے وہ عذاب ہے، چاہے وہ دنیاوی ہو چاہے وہ اخروی ہو۔ جی ٹھیک ہے، جزاکم اللہ۔ ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربه فاعرض عنها ونسی ما قدمت یداه، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ جس کو اس کے رب کی آیات کے ساتھ نصیحت کی جائے تو فاعرض عنها، وہ ان سے اعراض برتے، ونسی، اور بھلا دے، ما قدمت یداہ، وہ کچھ جو کہ اس نے آگے بھیج رکھا ہے، اپنے سب کرتوتوں کو بھول جائے، ان کو بھلا دے، بجائے اس کے کہ ان پر استغفار کرے، وہ کیا کرے، ان کو بھلا دے۔ اب کیا ہوگا، اس اعراض کی سزا یہ ملتی ہے، اس اعراض کی سزا یہ ملتی ہے۔ جی ایمن عبداللہ، ذرا توجہ کیجئے، سن رہی ہیں آپ؟ نظر تو نہیں آ رہی کلاس میں؟ نہیں، موجود ہی نہیں ہے کلاس میں، اچھا۔ انا جعلنا علی قلوبہم اکنۃ، اب یہ جو اعراض ہے، اس اعراض کی سزا یہ ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا جعلنا علی قلوبہم اکنۃ، ہم ڈال دیتے ہیں ان کے دلوں پر پردے، ان یفقہوہ، اس چیز سے جو روکنے والے ہوتے ہیں کہ وہ ان کو سمجھ آ سکے، وہ فقاہت حاصل کر سکیں، ان کو حق کی سمجھ آ سکے، اس پہلے کیے ہوئے اعراض کی وجہ سے، اس عناد کی وجہ سے جو وہ حق کے مقابلے میں کرتے رہے، اس کی سزا یہ ملتی ہے کہ پھر اللہ رب العزت قلب کو مستقل طور پر حق کو قبول کرنے سے محروم کر دیتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی یا نہیں؟ جی سر آگے۔ جی بعض دفعہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اچھا اگر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ دل پر مہر لگا دیا تو پھر ان کا کیا قصور ہے؟ ٹھیک ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے ہی دل کو ہدایت کو سمجھنے سے محروم کر دیا تو پھر ان کا کیا قصور ہے؟ تو اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کا دل پر پردہ ڈال دینا ہے، یہ سزا ہے، ان کے پہلے کیے ہوئے جرم کی سزا ہے، دنیاوی سزا ہے، ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے دل پر پردہ ڈال دیا اور پھر جو ہے وہ ہدایت وہ قبول ہی نہیں کر سکے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ بات سورہ بقرہ کے شروع میں ہوئی تھی۔ انا جعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوہ وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں بوجھ ڈال دیتے ہیں، کس چیز سے بوجھ؟ کہ وہ پھر حق کو سن ہی نہیں سکتے۔ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ ان کو دنیا کی کوئی آواز بھی سنائی نہیں دیتی؟ کیا اس کا یہ مطلب ہے؟ نہیں سر۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ جو اصل استعمال ہے
وہ سمجھ میں نہیں آتا ان کو. یعنی کہ وہ اپنے ان کانوں کو حق کو سمجھنے کے لیے استعمال نہیں کر پاتے. ٹھیک ہے، یا جی. حق کو جو ہے وہ سماع قبول ایسا نہیں سن پاتے کہ جو سننا ان کو فائدہ دے سکے. انا جعلنا على قلوبهم اکنۃ ان يفقهوه وفي آذانهم وقرا وان تدعوهم الى الهدى. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان کو ہدایت کی طرف بلائیں گے تو فلن يهتدوا اذا ابدا، وہ کبھی بھی ہدایت جو ہے وہ نہیں پا سکیں گے. وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اور آپ کا رب جو ہے وہ بہت ہی بخشنے والا اور بہت ہی رحمت والا ہے. لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا، اگر وہ ان کے کرتوتوں پر ان کا مواخذہ کیا کرتا ہوتا تو لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ، تو بہت جلدی ان پر جو ہے وہ عذاب آ جاتا، عذاب بھیج دیتا. لیکن وہ ایسا نہیں کرتا، بلکہ وہ کیا کرتا ہے کہ لَهُم مَوْعِدٌ، ان کے لیے ایک اس نے موعد مقرر کر رکھا ہے، ایک وعدے کا وقت مقرر کر رکھا ہے. لَن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا، جب وہ وقت آ جائے گا تو پھر یہ کوئی جائے فرار نہیں پائیں گے. وہ جب وہ عذاب کا یا جب وہ قیامت کا وقت آ جائے گا تو پھر ان کے پاس بھاگنے کا کوئی وقت نہیں ہوگا. تو یہ اللہ تعالیٰ کے غفور اور اس کی رحمت کا جو ہے وہ اس کے غفور ہونے اور اس کی رحمت کا یہ مظہر ہے کہ اللہ رب العزت دنیا میں فوری طور پر پکڑ نہیں کرتا. ٹھیک ہے، یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی رحمت ہے کہ وہ فوری طور پر پکڑ نہیں کرتا. اگر اللہ رب العزت فوری طور پر پکڑ کرتا ہوتا تو سب لوگ جو ہے نا وہ تباہ و برباد ہو جاتے. گناہوں کے اوپر اللہ رب العزت مہلت دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، شاید انسان توبہ کر لے، شاید انسان جو ہے وہ کسی وقت وہ واپس آ جائے. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے. اور یہ جو پچھلی جو قومیں ہیں وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ، اور یہ بستیاں کہ جن کو ہم نے ہلاک کر دیا لَمَّا ظَلَمُوا، یہ تب کیا کہ جب انہوں نے ظلم کیا. وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، اور ہم نے ان کے ہلاک کرنے کے لیے بھی ایک وقت مقرر کر رکھا تھا. جب وہ وقت آیا تو پھر ہم نے ان اقوام کو ہلاک کیا. اب جو ہے وہ ادھر سے آگے سورت کا تیسرا حصہ ہے، آیت نمبر 60 سے لے کر تقریباً آیت نمبر 82 تک، 82 تک. اللہ اکبر کبیرہ. یہ جو سورت کا حصہ ہے یہ بہت ہی اسباق سے بھرپور ہے، خاص طور پہ طالب علم کے لیے اس میں بہت زیادہ اسباق ہیں. اس میں طالب علم کے لیے آداب بھی ہیں، اسباق بھی ہیں، اور بہت ساری نصیحتیں بھی ہیں. باقی اس کا یہاں پر جو مقصد ہے، اس کے مقاصد میں سے ایک مقصد جو ہے وہ یہود کو ڈانٹ پلانا بھی ہے. یہود کو ڈانٹ پلانا بھی ہے. وہ یہ ہے کہ جب قریش جو تھے وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق پوچھنے کے لیے یہود کے پاس مدینہ چلے گئے، تو یہود نے کیا کیا؟ یہود نے کیا کیا پھر بتائیے؟ سوالات دیے تھے، سوالات سوالات دیے دے تھے انہیں دیے. کہ ہاں، کیا کیا سوالات؟ جا کر ان سے پوچھو تو کیا پتہ چل جائے گا. وہ سچے ہیں یا نہیں. ہاں بالکل. تو اب جو ہے وہ اس میں یہود کو توبیخ اس طرح ہے کہ بالفرض تم کوئی سوال پوچھتے ہو اور تم جو ہے وہ سوال پوچھ کر عاجز کرنا چاہتے ہو ہمارے نبی کو، تم سوال پوچھ کر ہمارے نبی کو عاجز کرنا چاہتے ہو. تو بات یہ ہے کہ اگر کسی تمہارے مخصوص سوال کا وہ جواب نہ بھی دے سکیں تو اس میں کسی قسم کا کوئی عیب ہے ہی نہیں ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی عیب ہے ہی نہیں ہے. اس سے ان کی نبوت کس طرح منتفی ہوتی ہے؟ نبوت تو اس سے منتفی نہیں ہوتی کہ تم ایک خاص قصہ پوچھو اور وہ اس قصے کا ضرور تمہیں جواب دیں، اور ان کو ضرور اس قصے کے بارے میں جو ہے وہ اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے خبر دی ہو. یہ کوئی ضروری نہیں ہے. اور تم یہ دیکھو کہ تمہارے جو نبی ہیں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، جن کی طرف تم اپنی نسبت کرتے ہو، ہمارے اصل میں وہ ہمارے نبی ہیں کیونکہ وہ توحید کی دعوت دینے والے تھے. ان کو اللہ رب العزت نے جب انہوں نے یہ کہا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں، اور وہ انشاءاللہ کہنا بھول گئے یا واللہ عالم کہنا بھول گئے، تو اللہ رب العزت نے ان کو جو ہے وہ طلب علم میں سفر کروایا، اور پھر ان کی ایسے شخص سے ملاقات کروائی جو علم میں ان سے بڑھ کر تھا. اور پھر وہ وہاں پر 3 ایسے واقعات ہوئے کہ جن کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام کو علم نہیں تھا کہ ان کی حقیقت کیا ہے.
کیا اس سارے قصے سے کیا موسیٰ علیہ السلام کی شان میں کوئی کمی واقع ہوئی یا ان کا نبی ہونا جو ہے وہ مشکوک ہو گیا؟ نعم یا جماعہ، جی جی سر نہیں نہیں سر، نہیں، کوئی نہیں فرق سر، نہیں پڑا، موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو کوئی فرق نہیں اس بات سے پڑا۔ تو اگر موسیٰ علیہ السلام کو تم نبی تسلیم کرتے ہو باوجود اس کے کہ تمہیں اس واقعے کا پتہ ہے، ٹھیک ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کا بعض معلومات کے بارے میں ان کو معلوم نہ ہونا، اس سے ان کی نبوت میں کوئی کمی یا کوئی نقص واقع نہیں ہوتا، یہ کوئی عیب نہیں ہے ان کے حق میں، تو یہ کیسا طریقہ ہے کہ تم اللہ کے نبی علیہ والسلام کے متعلق سوالات جو ہے وہ بھیج رہے ہو کہ اگر وہ اس کا جواب نہ دے سکیں تو تم جو ہے وہ یہ بات ثابت کر دو گا کہ آپ اللہ کے نبی نہیں۔ آپ لوگوں کو بات سمجھ آ گئی یا نہیں آ گئی؟ جی سر آگے۔ ہاں، سر یہ بات۔ تو فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لڑکے سے کہا، اپنے نوجوان سے جو ان کے ساتھ تھے، یہ کون تھے؟ یوشع بن نون، ٹھیک ہے، یوشع، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ قصہ جو ہے یہ میں نے شاید بیان کیا تھا پہلے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو وعظ کیا اور بڑا زبردست وعظ کیا، اور جب ان سے پوچھا گیا کہ اللہ اکبر کہ کیا زمین میں آپ سے بھی بڑھ کر کوئی علم والا ہے، تو انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں، ٹھیک ہے، تو اللہ رب العزت نے یعنی کہ انہوں نے واللہ عالم نہیں کہا، تو اللہ رب العزت نے پھر ان کو حکم دیا کہ اب آپ یہاں سے نکلیے اور جا کر ہمارے بندوں میں سے ایک بندے سے ملیے تاکہ آپ جو ہے وہ اس سے علم حاصل کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کے اندر، اس صورت کے اندر جو ہے نا وہ نسیان کا کافی تذکرہ ہے، اس سے پہلے گزرا ہے، نسیان کا تذکرہ گزرا ہے اس سے پہلے صورت میں، بھولنے کا۔ جی سر جی سر، نبی کریم سر، بلکہ ہاں سر بالکل۔ آیت نمبر جی امجد بھائی، آیت نمبر 24 میں ہے، وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ۔ جی امجد بھائی پوچھیے، آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی۔ جی شیخ صاحب، یہ سوال یہ پوچھنا تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ پوچھا گیا ان کے علم کے بارے میں، تو انہوں نے جب شاید اس لیے کہا ہوگا کہ ان کے پاس اللہ کی وحی آتی ہے، تو ان کے ذہن میں یہ ہاں جی، لیکن اللہ رب العزت کو یہ ادا نہیں نا علم پسند آئی، جی اللہ رب العزت کو یہ ادا پسند نہیں آئی۔ صحیح۔ ہم، اس سے شیخ صاحب یہ تو نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی وحی کے علاوہ بھی کوئی علم موجود ہے دنیا کے نہیں، اندر، یہ بات درست نہیں ہے، جی یہ بات درست نہیں ہے، لیکن اس بات سے کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں صرف موسیٰ علیہ السلام ہی نبی ہوں، یہ لازم نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بنی اسرائیل کی طرف نبی تھے نا، کیا یہ اس بات کے لیے کیا یہ ضروری ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں باقی جو انسانیت ہے اس کے لیے کوئی نبی موجود نہ ہو؟ جی امجد بھائی سمجھ آئیے۔ جی 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 شیخ صاحب۔ ہاں، تو اسی لیے یہ جو ہے نا یہ اسلوب جو ہے یہ اللہ رب العزت نے اس پر جو ہے وہ تعدیب کی، ٹھیک ہے، وہ رب ہے، آپ کو پتہ ہے وہ یعنی کہ اللہ رب العزت کا انبیاء کے ساتھ معاملہ کرنا وہ ایک رب کا اپنی مخلوق کے ساتھ معاملہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، وہ اللہ ہے، رب ہے وہ۔ جی ایمن، آپ کہاں چلی گئی تھی کلاس میں سے؟ سر وہ نیٹ کا ایشو ہو گیا تھا۔ اچھا نیٹ کا ایشو ہو گیا، اچھا، ہم تو سمجھتے تھے کہ صرف یہ جو ہمارے انڈر ڈیولپڈ کنٹریز ہیں انہی کے یہ مسائل ہیں، لیکن اگر جرمنی میں بھی اس طرح کے حالات ہیں تو پھر تو بڑے معاملات ہیں۔ سر اب پاکستان آ گئی ہوں۔ اچھا پاکستان، پھر ٹھیک ہے، پھر ٹھیک ہے، چلیں پھر تو بنتا ہے۔ اچھا جی فلما بلغ مجمع بینہما، کہاں پہنچ گئے تھے ہم؟ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُوبًا، اللہ اکبر کبیرہ۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا لا ابرح حتیٰ ابلغ مجمع البحرین، بحرینی، ہم چلتے رہیں گے یہاں تک کہ ہم دو سمندروں کے ملنے کی جگہ پر نہ پہنچ جائیں،
او امضی حقوبا، یا پھر جو ہے وہ میں ہمیشہ چلتا رہوں گا، طویل عرصے تک جو ہے وہ میں سفر کرتا رہوں گا جب تک میں اس جگہ پر نہ پہنچ جاؤں۔ یہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا تھا کہ جس جگہ پر آپ کی مچھلی جو ہے وہ آپ سے گم ہو جائے، اصل میں وہ جگہ ہے جہاں پر آپ نے پہنچنا ہے، وہاں پر آپ کی جو تعلیم کا آغاز جو ہے وہ وہاں پر ہوگا۔ اس آیت کے اندر طلب علم کے حوالے سے کیا سبق موجود ہے؟ پہلی آیت، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُوبًا۔ طلب علم کے حوالے سے اس آیت میں کیا سبق موجود ہے؟ کہ سفر کرنا چاہیے ہاں، علم کے حصول جدوجہد کے لیے۔ سفر کرنا چاہیے، اور علم کی طلب، علم کی طلب۔ او امضی حقوبا، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ جب تک صحیح جگہ پر نہ پہنچ جائے، مطلب صحیح نہیں، حقوب، علم والے کے حقوب جو ہے پاس۔ نا، حقوب کا لفظ جو ہے یہ ادھر بھی ہے، سورہ نبا کے اندر بھی ہے نا، احقابا، احقابا کا لفظ وہاں پر بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے طویل مدت، طویل مدت، ٹھیک ہے۔ او امضی حقوبا، یا پھر میں ایک طویل مدت تک جو ہے وہ چلتا ہی رہوں گا۔ مراد یہ ہے کہ علم کی طلب میں سفر بھی کرنا چاہیے، اور پھر یہ کہ علم کی مدت میں جو سفر ہے اگر وہ طویل سفر کرنا فلما بلغا مجمع بینہما نسیا حوتہما، اب جب وہ دونوں پہنچے ادھر جو کہ دونوں سمندروں کے ملنے کی جگہ تھی، یہ کہتے ہیں کہ یہ مغرب اور اسپین کے درمیان کوئی جگہ ہے، جبل طارق کے قریب، طنجہ، واللہ عالم۔ فلما بلغا مجمع بینہما نسیا حوتہما، اب وہ دونوں اپنی مچھلی کو جو ہے وہ وہیں پر بھول گئے۔ فاتخذ سبیلہ فی البحر سرابا، اور اس نے اپنا راستہ جو ہے وہ بنا لیا، وہ مچھلی جو کہ یعنی کہ زندہ مچھلی نہیں تھی، مردہ مچھلی تھی، لیکن وہ زندہ ہوئی، زندہ ہو کے اس نے سمندر میں چھلانگ لگائی، اور پھر وہ سمندر میں بھی اس نے راستہ بنا لیا، یعنی کہ وہ جس راستے سے وہ گزری اس راستے میں سرنگ سی جو ہے وہ بن گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کو تو چونکہ پتہ تھا کہ جس جگہ پر مچھلی کا معاملہ ہوگا وہاں پر اصل میں ہماری جگہ وہ ہے، لیکن یوشع جو ہے وہ ان کو مقرر کیا ہوا تھا، اور جو موسیٰ علیہ السلام ہے وہ سو رہے تھے۔ تو یوشع جو ہیں انہوں نے یہ منظر دیکھا بھی، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ منظر بھلا دیا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں بھی بہت بڑا سبق ہے کہ جس طرح علم کا حصول اللہ تعالیٰ کے امر کے بغیر ممکن نہیں ہے، اسی طرح علم کا باقی رہنا، علم کی بقا، انسان کو علم کا یاد رہنا۔ اب دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ انسان کو ایسی چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ یاد رہتی ہیں جو کہ خلاف عادت ہوتی ہیں، خلاف عادت ہوتی ہیں۔ مثلا مثال کے طور پر ایک چیز ایسی ہے جو کہ آپ روزانہ، عادت کا کام ہے، آپ روزانہ کرتے ہیں، مطلب آپ کھانا کھاتے ہیں روزانہ، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ آپ کو یاد رہے کہ میں نے پرسوں کیا کھایا تھا، اس سے پہلے کیا کھایا تھا۔ یہ چیز انسان کو یاد نہیں رہتی بعض دفعہ، کیونکہ یہ ایک عادت کی بات ہوتی ہے، انسان روزانہ ایک کام کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن اگر کسی دن کوئی خلاف عادت واقعہ پیش آئے تو انسان کو وہ واقعہ آسانی سے بھولتا ہے؟ جی نہیں سر، نہیں نہیں بھولتا، ٹھیک ہے۔ نہیں سر، اب دیکھیں یوشع جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ مچھلی جو ہے وہ مردہ مچھلی زندہ بھی ہوئی ہے، اور زندہ ہو کر پھر اس نے پانی میں چھلانگ بھی مار دی ہے، اور پھر پانی میں چھلانگ بھی ماری ہے تو وہ اس طرح نہیں کہ بس پانی میں گئی اور ختم، نہیں، بلکہ وہ پانی کے اندر رستہ بناتی ہوئی چلی گئی ہے، سرنگ بناتی ہوئی چلی گئی۔ اب یہ دیکھیں یہ چیزیں خرق عادت ہیں یا نہیں ہیں؟ جی بالکل جی سر، سر ہے۔ ایسے لیکن ہی۔ اس کے باوجود جو ہے وہ اللہ رب العزت نے ان کو یہ بات بلا دی، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ فلما بلغا مجمع بینہما نسیا حوتہما فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا فلما جاوزا، جب وہ اور آگے بڑھ گئے تو قال لفتاہ آتنا غداءنا، اللہ اکبر، اب انہوں نے کہا اپنے اس نوجوان کو کہا کہ لے آؤ ہمارا کھانا لے آؤ، لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا، اس سفر میں تو ہمیں بہت ہی تھکاوٹ پہنچی ہے، اس سفر میں تو ہم کافی تھک گئے ہیں۔ قال، اب یوشع کو یہ یاد آیا کہ وہ مچھلی تو پیچھے جو ہے وہ ہمارے ساتھ جب ہم آرام کر رہے تھے اس وقت مچھلی جو ہے وہ غائب ہو گئی تھی۔ قال، انہوں نے کہا رأیت، میں آپ کو بتاؤں، اذ اوینا الی الصخرۃ فانی نسیت الحوت، جب ہم نے ایک پتھر کے پاس ہم آرام کر رہے تھے تو ادھر جو ہے وہ میں
مچھلی کو بھول گیا، انی نسیت الحوت، میں مچھلی کو بھول گیا، وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ، اور مجھے نہیں بھلایا اس مچھلی کے بارے میں شیطان نے اس چیز کا کہ میں اس کا آپ سے تذکرہ کروں۔ واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، اور اس نے اپنا راستہ سمندر میں بڑے عجیب طریقے سے بنا لیا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قال ارأیت اذ اوینا الی الصخرۃ فانی نسیت الحوت وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا۔ اس آیت کے اندر جو ہے وہ طالب علم کے آداب میں سے کون سا ادب موجود ہے، یا کیا اس آیت کے اندر طالب علم کے لیے کیا سبق ہے؟ سر یہ کہ اگر کوئی اسے کوئی برائی پہنچتی ہے، شر پہنچتا ہے، تو وہ اسے اللہ کی طرف منسوب نہ کرے۔ اللہ اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، عظیم عظیم، احسنت احسنت، جمیل جدا۔ ایک اور ادب بھی ہے اسی سے ملتا جلتا ہے۔ سر یعنی وہ شیطان نے بلا دیا تھا۔ یہ تو بات ہو گئی نا، شیطان نے بلا دیا، شیطان کی طرف نسبت کی۔ یہ ہے کہ انہوں نے سر جب تک انہوں نے پوچھا نہیں تھا تب تک بتایا نہیں تھا، یہ بھی ایک بات ہے نہیں، نا۔ ان کو تو یاد ہی نہیں تھا نا، ان کو تو یاد ہی نہیں تھا، وہ تو خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے یاد جی نہیں، یاد نہیں لیکن تھا انہوں جی۔ نے نسیان کی نسبت جو ہے وہ اپنی طرف کی ہے، اپنے استاد کی طرف نہیں کی۔ ٹھیک ہے، انی نسیت الحوت، میں بھول گیا مچھلی کو۔ ٹھیک ہے، تو یہ ادب ہے، ادب۔ اللہ اکبر تو کبیر۔ سر اس میں استاد کی طرف کی بھی تو نہیں جا سکتی نا، ہاں لیکن اوپر اللہ رب بھولے تو العزت وہی نے تو کہیں۔ اللہ رب العزت نے تو دونوں کی طرف کی ہے نا اوپر۔ فلما جی بلغا سر مجمع بینہما نسیا حوتہما، نسیا حوتہما، وہ دونوں اپنی مچھلی کو بھول گئے، اس سے غافل ہو گئے جی مراد ہے۔ جی اب جی ظاہر ہے سر کہ جی غافل تو دونوں ہو گئے نا، اس سے جی مچھلی سر۔ کے بارے میں یاد نہیں رہا کہ وہ کہاں ہے، مچھلی تو ساتھ نہیں ہے ہمارے۔ فإنی نسیت الحوت، اسی لیے سیدنا عباس رضی اللہ عنہ سے ایک دفعہ پوچھا گیا نا کہ آپ بڑے ہیں یا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑے ہیں، تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا؟ پتہ کسی کو؟ سیدنا کہ عباس نے، پیدا ہاں جی ہاں جی، بولیں بولیں بولیں، بارک اللہ۔ کیا ہوا ہوں لیکن عظمت و شرف میں وہ میرے سے بڑے ہیں، ہاں، انہوں نے کہا کچھ کہ ایسا۔ وہ میرے سے بڑے ہیں اگرچہ پیدا پہلے میں ہوا۔ اللہ اللہ اللہ، یا للجمال، سبحان اللہ۔ ادب تو ویسے ہی ہمارے اندر ہے ہی نہیں نا۔ جی احسان بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ جس طرح ایک سوال تھا جی کہ جی پوچھیں۔ یہاں پہ ذکر ہوا نا، انہوں نے کہا کہ ہمارا کھانا لے آؤ، جی تو جی انہیں پھر مچھلی یاد آ گئی، ہاں تو جی کھانا ان کا مچھلی تھا، آپ نے کہا نا کہ جی جہاں جی، مچھلی، مچھلی، ہاں جی، مچھلی ہی کھانی تھی نا انہوں نے۔ تو سر وہ یہ تو بھی تو تھا نا کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو پتا تھا کہ جہاں مچھلی غائب ہوگی وہاں پہ ان کا مقام ہوگا، ہاں لیکن وہ مچھلی کھانی بھی تو تھی نا کچھ نہ کچھ۔ ہوں، تو سر ایسے وہ ہی غائب لگتا ہے۔ کیسے ہوتی پھر؟ کیا؟ سر کھا لیتے تو پھر غائب کیسے ہوتی مچھلی سے؟ اچھا سوال ہے آپ کا۔ زبردست، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، مفسرین ہمارے پاس موجود ہیں۔ اچھا نقطہ آپ نے اٹھایا۔ معذرت ہے اگر غلط جگہ گیا۔ ہاں صحیح کہہ رہے ہیں۔ اچھا جی سر ایک اور چیز آ رہی تھی مائنڈ جی میں جی ادھر ہی۔ جی جی پوچھیں۔ سر وہ بھول گئے تو اس میں ہم صرف شیطان کا ہی کہہ سکتے ہیں، یا پھر ان کی اپنی بھی تھوڑی کیئرلیسنس کہہ سکتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے جو اسائن ٹاسک ہو، یا پھر یہ پیورلی شیطان کا ہی کام تھا اس میں؟ نہیں، شیطان کی طرف تو نسبت کی جاتی ہے نا، غفلت تو ظاہر ہے کہ یہ ایسی چیزوں کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف نہیں کی جاتی۔ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، شر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کی جاتی۔ تو چونکہ مطلب اس طرح کی چیزوں کی نسبت جو ہے وہ شیطان کی طرف اکثر کی جاتی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس میں چونکہ ان کو شاید علم سے روکنا بھی مقصد ہو اس کا، یا کوئی اور اس طرح کا مقصد ہو، تو بہرحال انہوں نے اس کی نسیان کی نسبت شیطان کی طرف کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال ذلک ما کننا نبغی، انہوں نے کہا وہی تو تھا، وہی تو جگہ تھی جو ہم جس کا ارادہ کر رہے تھے، جو جگہ ہم چاہتے تھے۔
ہم چاہتے تھے جو چیز وہ یہی تو تھی، فرتدا علی آثارہما قصصا، اب وہ اپنے آثار قدم پر واپس جو ہے وہ پلٹے، اپنے قدموں کے نشان پر چلتے ہوئے واپس آ گئے۔ اب جب واپس آ گئے تو فوجدا، انہوں نے وہاں پر پایا، عبدا من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو، کہ آتیناہ رحمتا من عندنا، کہ جس کو ہم نے اپنی جانب سے رحمت عطا کر رکھی تھی، یعنی کہ نبوت عطا کر رکھی تھی، وعلمناہ من لدنا علما، اور ہم نے ان کو اپنی جانب سے علم جو ہے وہ سکھا رکھا تھا۔ اس میں لمبا چوڑا اختلاف ہے کہ یہ نبی تھے یا نہیں نبی تھے، لیکن زیادہ راجح یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ نبی ہی تھے جو خضر ہیں۔ فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما قال له موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں اس کام کے لیے کہ آپ مجھے بھی وہ سکھائیے جو علم آپ کو سکھایا گیا ہے۔ قال انک لن تستطیع معی صبرا، انہوں نے کہا کہ بھائی تم میرے ساتھ صبر کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے ہو۔ وکیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا، اور تم کس طرح صبر کرو گے ان چیزوں پر کہ جن کی حقیقت کا تمہیں کوئی علم نہیں ہوگا۔ قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا، انہوں نے کہا اگر اللہ نے چاہا تو آپ ضرور مجھے صابر ہی پائیں گے اور میں آپ کے کسی بھی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ چلیے یہاں سے آگے کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس میں طالب علم کے لیے بہت سارے آداب ہیں اس قصے کے اندر، اور بڑا یہ خاص طور پہ طالب علم کے حوالے سے یہ قصہ جو ہے اس میں بہت بہت زیادہ اسباق ہے، اور اس میں یعنی کہ اس بات کا تذکرہ ہے کہ طالب علم کے لیے صبر کی کتنی ضرورت ہے، اس میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ استاد کی سختی پر صبر کرنا چاہیے، اس میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ استاد جو ہے وہ شاگرد پر کچھ شرائط عائد کر سکتا ہے اس کو پڑھانے کے لیے، ٹھیک ہے، اور اس بات کا بھی ذکر ہے کہ اگر 3 دفعہ جو ہے وہ غلطی کرے تو استاد اس کو کلاس سے نکال بھی سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت سارے فوائد اس قصے کے اندر موجود ہیں طالب علم کے حوالے سے۔ انشاءاللہ کل جو ہے وہ آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔